آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے کون سی علامات ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ انفارمیشن والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دل ایک ایسا آرگن ہے جو ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو صاف خون اور آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کو عام طور پر مائیوکارڈیل انفارکشن بھی کہتے ہیں۔ جب ہارٹ اٹیک آتا ہے تو دل کے ایک حصے میں خون کی سپلائی میں خلل آ جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی ہو جانے کی وجہ سے متاثرہ ٹیشوز مر جاتے ہیں۔ اس سے دل کے پٹھوں کو نقصان پہنچتا ہے اور دل کے سیل مر جاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے کی علامات۔ ہارٹ اٹیک کی ابتدائی علامات میں سینے میں درد ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بائیں بازو میں پھیل جاتا ہے۔ مریض کو متلی آتی ہے، چکر آتے ہیں اور الٹی بھی آ سکتی ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور دل کو خون کی سپلائی اور آکسیجن بند ہو جاتی ہے اور یکدم پٹھوں میں طاقت ختم ہو جانے کی وجہ سے مریض زمین پر گر پڑتا ہے اور دل کے مردہ ہو جانے کی وجہ سے مریض ایکسپائر ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1 ہائی بلڈ پریشر، نمبر 2 کولیسٹرول کی زیادتی، نمبر 3 ٹرائی گلیسیرائڈ کی زیادتی، نمبر 4 شوگر، نمبر 5 سٹریس، نمبر 6 شراب نوشی، نمبر 7 تمباکو نوشی، نمبر 8 موٹاپا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کی احتیاطی تدابیر۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے ہمیں بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ ایک صحت مند انسان کی بلڈ پریشر کی مقدار 120/80 ہوتی ہے، اس لیے آپ گھر میں بلڈ پریشر چیک کریں اور اپنے ڈاکٹر کے مطابق جو ادویات ہیں وہ استعمال کرتے رہیں۔ بلڈ پریشر کو تیز نہ ہونے دیں اور نمک کا استعمال کم کریں، فرائی اور سپائسی فوڈ سے پرہیز کریں اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کولیسٹرول کو نہ بڑھنے دیں۔ یہ ایک چربی ہوتی ہے، یہ چربی جانوروں کے بڑے گوشت میں پائی جاتی ہے اور جانوروں کا دودھ جب استعمال کریں تو اس کے اوپر سے بلائی اتار دیں کیونکہ بلائی میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کا لیول 130 mg/dL تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ بڑھنے دیں۔ نمبر 3 ٹرائی گلیسیرائڈ، یہ بھی ایک چربی ہی ہوتی ہے، یہ آئل اور ڈرائی فروٹ سے بنتی ہے، اس لیے آپ نے آئل اور ڈرائی فروٹس اپنی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق کم کر دیں یا اسے بند کر دیں۔ ٹرائی گلیسیرائڈ کی مقدار 100 mg/dL تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہونے دیں۔ نمبر 4 شوگر، اپنی شوگر کو نارمل رکھیں، اس کے لیے بیکری کی تمام اشیاء کو بند کر دیں۔ کولڈ ڈرنکس، مٹھائیوں، چینی کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اسٹریس، دباؤ، ذہنی پریشانی کو نہ ہونے دیں، اس سے بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ اٹیک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اٹیک کا مسئلہ نہ بنے تو دل والے مریضوں کو شراب نوشی اور تمباکو نوشی کو بالکل ترک کر دینا پڑے گا اور توبہ کر لیں کیونکہ شراب نوشی ویسے بھی اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے۔ نمبر 8 موٹاپا، موٹاپے کو ہرگز نہ ہونے دیں، اگر ہو چکا ہے تو اس کے لیے ایکسرسائز کریں۔ بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے 15 سے 20 منٹ تک آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں۔ پیٹ بھر کر نہ کھائیں، سپائسی فرائی فروٹ سے پرہیز کریں، بلا وجہ ادویات کا استعمال نہ کریں، سادہ غذا سلاد کا استعمال زیادہ کریں، فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، ٹھوس غذاؤں کی بجائے لیکوڈ چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ انفارمیٹو ویڈیو اب تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔